بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوں، کوئی خاص عبادت بھی نہ کر رہی ہوں، اور اچانک آپ کی زبان سے نکل جائے استغفر اللہ؟ نہ آپ نے سوچا، نہ ارادہ کیا، بس دل سے ایک آواز آئی اور زبان پر آ گیا۔ کیا یہ صرف ایک عادت ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے؟ آج کا انسان ظاہری طور پر جتنا مصروف ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ، لیکن دل میں عجیب سی گھٹن۔ رات کو سونے لگے تو نیند نہیں آتی، اور صبح اٹھیں تو سکون نہیں ملتا۔ ہر طرف دوڑ ہے، پیسہ ہے، خواہشات ہیں، لیکن دل پھر بھی خالی ہے۔ اور ایسے ہی کسی لمحے میں جب دل اپنی تھکن سے ہار جاتا ہے تو اچانک زبان پر آ جاتا ہے استغفر اللہ۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، ہاں، ایک خاموش پیغام کہ میں ابھی بھی تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ کیونکہ اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان سے رحمت زمین کی طرف جھکتی ہے اور بندے کے دل کو چھوتی ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم دن بھر میں جانے انجانے میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں، نظر کے، زبان کے، دل کے، اور پھر وہی گناہ ہماری زندگی میں بے سکونی بن کر لوٹ آتے ہیں۔ رزق میں تنگی، دل میں بے چینی، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، یہ سب کچھ اکثر ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، وہ ہمیں چھوڑتا نہیں بلکہ خود ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو ہماری زبان پر استغفار ڈال دیتا ہے تاکہ ہم پلٹ آئیں، تاکہ ہم رک جائیں اور کہہ دیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یاد رکھیں، جو بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، غم کو سکون میں بدل دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو اگلی بار جب اچانک آپ کی زبان پر استغفر اللہ آئے تو اسے نظر انداز مت کرنا۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں، یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک خاص بلاوا ہے جو کہہ رہا ہے میرے بندے، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان استغفار تو کرتا ہے مگر اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے۔ بس دل میں ایک بوجھ سا ہوتا ہے، ایک انجانی سی گھٹن، اور وہ بے اختیار کہہ دیتا ہے استغفر اللہ۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور دل خود بولنے لگتا ہے۔ آج کا انسان گناہوں کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ چکا ہے۔ جھوٹ بولنا عام بات بن گئی ہے، کسی کا دل توڑ دینا ایک معمول بن گیا ہے۔ حرام اور حلال کا فرق آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے، ہمیں اب اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوتی، لیکن
جب اچانک زبان پر استغفر اللہ آتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ دل ابھی زندہ ہے، کہیں نہ کہیں اندر ایک روشنی باقی ہے جو ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ یہ راستہ تمہارا نہیں ہے۔ کبھی غور کریں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور اچانک استغفار کرتے ہیں تو دل تھوڑا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی وہم نہیں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ استغفار دل کے زخموں پر مرہم کا کام کرتا ہے۔ یہ صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ روح کی صفائی ہے۔ ہم دن بھر میں کتنے لوگوں کا حق مار جاتے ہیں، کتنی بار کسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کتنی بار کسی کے بارے میں غلط سوچ لیتے ہیں، اور پھر یہی سب چیزیں ہمارے دل پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کی وجہ باہر کی دنیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بوجھ ہمارے اپنے اعمال کا ہوتا ہے، اور جب وہ بوجھ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ خود ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے ایک نرم سی صدا کے ساتھ، اور وہ صدا ہماری زبان سے نکلنے والے استغفر اللہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ چاہے تو بدل سکتا ہے، چاہے تو اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے دروازے پر کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ آپ چاہیں کتنے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے کیوں نہ ہوں، اگر دل سے ایک بار بھی سچی توبہ کر لیں تو اللہ آپ کو ویسا ہی پاک کر دیتا ہے جیسے آپ نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ یہی تو اللہ کی شان ہے، وہ حساب لینے میں بھی عادل ہے اور معاف کرنے میں بھی بے مثال۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ابھی تو وقت ہے، ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اور یہی بعد میں کبھی آتا ہی نہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک لمحہ پہلے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں اور اگلے لمحے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی دل میں یہ احساس آئے، جب بھی زبان پر استغفار آئے تو اسے ٹالیں مت۔ یہ کوئی عام خیال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے، ایک ایسا موقع جو ہر کسی کو بار بار نہیں ملتا، اور جو اسے پہچان لیتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ انسان دنیا کی دوڑ میں لگا رہتا ہے اور ایک دن خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو استغفار کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اگلی بار آپ کی زبان پر استغفر اللہ آئے تو کیا آپ اسے صرف ایک لفظ سمجھ کر گزار جائیں گے، یا پھر اسے اپنے رب کی آواز سمجھ کر اپنی زندگی بدل لیں گے؟ تو پیارے دوستو، کمنٹ میں استغفر اللہ لکھ کر ویڈیو کو کسی ایک دوست یا فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔